ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے۔ عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن، کیا حسن قرآنی ہے، ہم سب کو بتا دیں گے۔ کیا حسن قرآنی ہے، ہم سب کو بتا دیں گے۔ ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے۔ معزز طالبات و طالبین قرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی 49 اور 50 دو آیتیں تلاوت فرما کر ان کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ، پھر پیچھے سے پڑھیے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، پھر پیچھے سے من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، پھر پیچھے سے پڑھیے میم ساکن کے اخفا کے ساتھ، ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ، غنہ کرتے ہوئے پیچھے سے پڑھیے، بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا
آل فرعون، مد کے ساتھ پیچھے سے پڑھیے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طالبین قرآن، ابھی جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، ان دو آیتوں میں بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات و انعامات کو گنایا جا رہا ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ اور مفہوم سننے سے پہلے اس کا مختصر پس منظر یہ ذہن میں رکھیں، کسی نے فرعون سے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت و بادشاہت جاتی رہے گی، اس لیے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے ہزاروں کے لڑکوں کو قتل کر دیا۔ چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا، اس لیے لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ رہنے دینے میں اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ یہ لڑکیاں بڑی ہو کر خدمتگاری اور ملازمت کے لیے کام آئیں گی۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ الآیہ، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، ہمارا وہ احسان بھی پیش نظر رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر تم کو یعنی تمہارے آبا و اجداد کو فرعونیوں کے ظلم و زیادتیوں سے نجات دی۔ وہ فرعونی لوگ تمہاری دل آزاری کی پلاننگ میں لگے رہتے تھے اور تم کو بڑی ذلت و رسوائی میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو خدمت و ملازمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ آج کے سبق کی دوسری آیت کریمہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کر مبعوث کیے گئے اور لمبی مدت تک فرعون کو سمجھاتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے نکل پڑے۔ راستے میں دریا پڑتا تھا، آگے جانے کے لیے راستہ نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اتنے میں پیچھے سے فرعون بھی لشکر کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسی وقت حق تعالیٰ کے حکم سے دریا شق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ یہ تو پار ہو گئے۔ جب فرعون دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر گئے ہیں تو وہ بھی اسی سمندری راستے میں داخل ہوا۔ جب وہ اس میں پوری طرح گھس گیا، اس وقت دریا چاروں طرف سے سمٹ کر اپنی سابق حالت پر آ گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے ساتھی سب وہیں غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ اس احسان کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ واقعہ بھی یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے لیے دریائے شور کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا اور ڈوبنے سے بچا کر تم کو دریا پار کرا دیا اور فرعونیوں کو دریا میں غرق کر کے ختم کر دیا، اور یہ سارا معاملہ تمہارے نظروں کے سامنے ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ ہم نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔